السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جناب اللہ محمد وبرکاتہ۔ عاقل صاحب، میں شعیب خان بول رہا ہوں امریکہ سے، ڈیلس ٹیکساس سے۔ میں آپ کا شعیب پروگرام ہم بھائی، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ کے پروگرام میں بڑی معلومات ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین آپ آمین۔ کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ میرا بہت سوال یہ شکریہ۔ ہے کہ اگر کوئی شخص جو جماعت کرا سکتا ہے اور اس کی ٹانگوں میں تکلیف ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کیا کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کرسی پہ بیٹھ کر مطلب کھڑے ہو کر رکوع میں اور سجدہ کرسی پہ بیٹھ کر جماعت کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پلیز وضاحت فرمائیے گا۔ شعیب بہت بھائی شکریہ، بہت جزاکم شکریہ اللہ خیر۔ آپ کو اللہ بھی۔ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو دین ہدایت پر اپنی رکھے۔ السلام علیکم۔ آمین آمین، بہت شکریہ شعیب بھائی، آپ امریکہ سے چینل کو دیکھتے ہیں، چینل سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ اپنے حلقے میں اسے پروموٹ کریں اور اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کریں۔ دیکھیے، سوال بڑا واضح ہے اور بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا ایک ایسا شخص جو کہ بیماری کی وجہ سے وہ قیام تو کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر قیام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن رکوع بھی وہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے کہ دوسرے صحت مند لوگ کرتے ہیں، صرف بیٹھتے ہوئے اس کی ٹانگوں میں تکلیف ہے، سجدہ پراپر زمین پر نہیں کر سکتا اور وہ اس لیے کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرتا ہے، کیا ایسی صورت میں دوسرے صحت مند لوگوں کی امامت وہ شخص کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن درست اور راجح بات یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کی اقتداء بالکل درست ہے، اور اس کی چند مثالیں یا اس کی کچھ دلیل بھی سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اور اہل علم نے بیان کی ہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، یعنی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس سے اختلاف نہ کرو۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہاں اس حدیث میں بات ہو رہی ہے ایسے امام کی جو قیام پر قادر نہ ہو۔ ایک آدمی مریض ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن ایک آدمی قادر ہے، وہ جیسے کہ بھائی جاننا چاہ رہے ہیں عام طور پر ہوتا ہے کہ نماز اس کے گھٹنوں میں پرابلم ہے اور یہ پرابلم یا کمر کی پرابلم ہے، بہت تیزی سے شدت سے امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ تو اگر امام رکوع یا سجدے میں قادر ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر امام رکوع یا سجدہ یا قعود پر قادر نہ ہو تو کیا اس کی امامت درست ہوگی؟ فقہا کا ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ صرف ویسا ہی شخص اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو خود بھی ان افعال پر قادر نہ ہو۔ یہ اکثر اہل علم کا موقف ہے، فقہا کا موقف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس کی نماز درست ہے، جس کی نماز درست ہے اس کی امامت بھی درست ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ بہت لاجواب، میں خود اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے اس پوائنٹ پر میں نے خوب غور کیا اور مجھے بہت دل کو بڑا سکون اور راحت ملی۔ اللہ تعالیٰ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی امامت، جس کی اپنی نماز ہو رہی ہے اس کی تو امامت بھی درست ہے، جس کی نماز درست ہے اس کی امامت بھی درست ہے، الا یہ کہ کوئی خاص دلیل امامت سے منع کرے۔
اس اصول کو عام دلائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے حاصل ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ اگر امام رکوع نہ کر سکتا ہو اور رکوع کے لیے صرف اشارہ کرے تو ہم مکمل رکوع کریں گے، اسی طرح اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا اور اشارہ کرتا ہے تو ہم مکمل سجدہ کریں گے۔ اس کی بھی حکمت بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے وقت فرمایا کہ اگر امام بیٹھے تو سب بیٹھیں، تاکہ وہ منظر نہ بنے جیسے فارس اور روم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن رجوع یعنی رکوع اور سجدے میں ایسا تصور نہیں ہوتا۔ اس لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ امام سجدے کے ایک رکن سے عاجز ہے، اور علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ امام بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے وہ رکن ساقط ہو گیا جس پر وہ قادر نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر امام رکوع یا سجدے یا قعود سے عاجز ہو تو اس کی اقتداء کرنا صحیح ہے، درست ہے۔ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کی بطلان یا نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قاعدہ بیان کیا ہے شیخ محمد صالح العثیمین نے کہ جس آدمی کی نماز وہ نماز پڑھ رہا ہے، درست ہے، صحیح نماز پڑھ رہا ہے، قرآن سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، اور کسی رکن سے وہ عاجز ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھیں گے، جیسے شیخ محمد صالح العثیمین نے فرمایا کہ ہم اس کے پیچھے صحیح رکوع کریں گے، ہم اس کے پیچھے سجدہ صحیح کریں گے، تو سجدہ آپ اس پرٹیکولر رکن سے آپ چونکہ قادر ہیں تو آپ عاجز نہیں ہیں۔ جو شخص عاجز ہے وہ اگر نہ کرے فبیہا۔ البتہ اہل علم کا اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ امامت کی اگر منصب کی بات کی جا رہی ہے اور امامت کی بات کی جا رہی ہے تو امامت اس شخص کو دی جائے جو کہ ان تمام چیزوں کو بحسن خوبی انجام دے سکے، قیام بھی کر سکے، رکوع میں بھی، تلاوت بھی کر سکے، اور ساری نماز کو صحیح طور پر ادا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بہت خوبصورت تو نظر آ رہا ہے لیکن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ اس کی تو وضاقتہ بہت مولویوں والی ہے، لیکن بس نماز میں اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ میں کئی مرتبہ ارے اللہ کے بندے تو سورہ فاتحہ تو واجب ہے۔ خیر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کی نماز درست ہے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ جس طریقے سے چینل کو آپ کو چینل کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ جوائن ممبرشپ کے ذریعے چینل کو سپورٹ کریں، جب آپ کا سوال آئے گا تب جو جوائن ممبر ہیں ان کو ٹاپ پرائرٹی پر جواب بھی دیا جائے گا۔ شکریہ۔